بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ شفقت علی قریشی موجود ہیں۔ آج 5 دسمبر ہو چکی ہے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جو قتل عام کیا گیا 26 نومبر کو، وہ بول اٹھا ہے، وہ چھپ نہیں رہا جتنی مرضی حکومتیں کوشش کر رہی ہے، اور یہ قتل عام کسی نہ کسی کا اب سر لے گا۔ اسلام آباد میں اس وقت سفارتی اور صحافتی حلقوں میں ڈسکشن بہت زور و شور سے جاری ہے کہ یہ سارا ملبہ شاید اب نون لیگ کے اوپر گرا کر نون لیگ کو بکری، وہ بلی کا بکرا کہیں آپ یا قربانی کا بکرا کہیں، وہ بنانے کی تیاری ہو چکی ہے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ ہیں وہ بلاول کی فل ٹائم برانڈنگ کر رہے ہیں کہ بلاول بہت اچھا بچہ ہے۔ وہ مختلف جرنیلوں سے بھی ملا، مبشر علی زیزی نے ٹویٹ کی کہ 4 جرنیل اب تک کہہ چکے ہیں کہ بلاول از اے گڈ بوائے۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بلاول نے 26ویں ترمیم کے لیے جو خدمات دی تھیں، شاید وہ بار آور یا سمر آور ہونے ان کا ٹائم آ چکا ہے۔ اگلے 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نئی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے سامنے ایک پرپوزل رکھا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ہاں کر دی تو بھی معاملہ آگے چل پڑے گا، نہ کر دی تو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ تو اس وقت عمران خان کی ہاں یا نہ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا کہ وہ کس طریقے سے چھپانے کے باوجود بول رہا ہے۔ شفقت، الجزیرہ نے آج بڑا امپورٹنٹ ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ ان کا جو رپورٹر ہے یہاں کا، وہ 4 فیملیز کے پاس گیا جا کے اور ان سے جا کے بات کی، اور اس نے اس کا ٹائٹل دیا ڈیڈ بٹ ناٹ کاؤنٹڈ، یعنی مار دیے ہیں لیکن کاؤنٹ نہیں کیا جا رہے۔ تو چاروں فیملیز نے جو باتیں بتائی ہیں، الجزیرہ ایک انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اس کی خبر پوری دنیا میں جاتی ہے۔ اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ، زلمے خلیل زاد جو ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی رہ چکے ہیں، ابھی تک ٹیم میں نہیں آئے لیکن قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں کی ایک سینٹ ہے، کنیکٹ ان کا مطلب ایک وہ ریاست ہے، اس کے اندر اس وقت وجاہت سعید خان، موحد پیرزادہ اور ایک اور خاتون ہے ساتھ ریان گریم، وہ وہاں پہ جو ان کے لیجسلیچرز ہیں ان کو بریفنگ دے رہے ہیں اس میسکر کے اوپر۔ آسٹریلیا کا ادارہ ABC ہے، اس کے اوپر علیمہ خان بتا رہی ہیں کہ میسکر ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اور اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے خیال سے کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں محسن نقوی، اس کے علاوہ شہباز شریف اور آرمی چیف کو ذمہ دار سمجھتے، یعنی معاملہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیا واقعی نون لیگ کو بلی کا بکرا بنانے جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ نے ان کا ذکر کیا زلمے خلیل زاد کا۔ زلمے خلیل زاد میں بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر ساؤتھ ایشیا کو دیکھنا ہے نا، انڈیا کو ایکسکلوڈ کر کے انڈیا کو ایک طرف رکھ دینا، وہ تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے، خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو آنکھیں اور کان ہیں نا، پرانا تجربہ جو ہے، جی آنکھیں اور کان پاکستان اور افغانستان کو ڈیل کرنے کے لیے وہ زلمے خلیل زاد ہیں۔ بالکل۔ دوسری بات بٹی صاحب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب لاشیں گر جائیں نا، لاشیں گر جائیں، گولی چل جائے اپنے ہی لوگوں پر، اپنے ہی شہریوں پر، تو پھر ہیڈ کاؤنٹ میٹر نہیں کرتا۔ تاریخ اس کو اس طرح سے یاد نہیں کرتی کہ کتنے لوگ مارے گئے، اور تاریخ کبھی بھی سرکاری سچ کو آن نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں جلیانوالہ باغ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے لوگ مارے گئے؟ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، مطلب ایک آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ہزاروں کہا جاتا ہے، قتل عام سے یاد کیا جاتا ہے، میسکر۔ آپ کو پتا ایگزیکٹلی کتنا نمبر تھا؟ 389 راؤنڈ اباؤٹ، یا 400 لگا لیں، لیکن تاریخ کن الفاظ میں یاد کرتی ہے؟ جلیانوالہ باغ کو قتل عام، ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں لوگوں کو مار دیا۔ اس طرح کشمیر میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو بھی قتل عام کہا جاتا ہے، ایگزیکٹ کاؤنٹ نہیں پتا۔ بلو سٹار آپریشن بلو سٹار امرتسر میں جو گولڈن ٹیمپل میں کیا گیا، سرکار کہتی ہے 600 لوگ مارے گئے، لیکن دنیا کن الفاظ میں یاد کرتی ہے ہزاروں سکھوں کو مار دیا۔ سرکاری نیریٹو پرویل نہیں کرتا، جس طرح سرکار کے سچ کو، سرکار کے ہیڈ کاؤنٹ کو پھر دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہ تو بالکل ارریلیونٹ ہو گیا ہے نا کہ کتنے لوگ مارے گئے، ہیڈ کاؤنٹ تو ارریلیونٹ ہو گیا ہے، پہلی چیز۔ اب اس ریاست کے خاص طور پر یہ جو ایک بدبودار لاش تو پہلے بھی تھی، 8 فروری کے بعد یہ وفات پا چکے تھے، اور ان کی اس لاش کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ تب تو چلو تازہ لاش تھی نا، کافور چھڑکا ہوگا، کوئی خوشبوئیں اس کے اوپر لگائی ہوگی، لیکن 8 فروری کو گزرے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 8 فروری دسمبر آ گیا، تو مطلب 10 مہینے تو گئے۔ بالکل 10 مہینے میں یہ لاشا بدبو دینے لگا۔ سڈاند اس کا تعفن پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ دیکھیں یہ جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، اس کے آفٹر شاکس کہہ لیں یا اس کی ہیٹ کہہ لیں، وہ پاکستان کے طاقتور ترین ایوانوں میں پہنچنے لگی ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کہتے تھے نا، ہم ان کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے، فضا ان کے لیے اتنی گرم کر دیں گے کہ ان کے نرم تلوے
जल उठेंगे तो इनके तलवे जलना शुरू हो चुके हैं। उमर अयूब साहब ने प्रेस टॉक की और उस प्रेस टॉक में उमर अयूब साहब ने क्या मामला उठाया, क्या नुक्ता उठाया? अमरीकी असला, मिलिट्री ग्रेड। और आपको पता है अमेरिका के कवानीन के मुताबिक मिलिट्री ग्रेड वेपन अमेरिका किसी भी मिलिट्री को देता है वो सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते। भट्टी साहब, अगर ये मामला जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया इसको उठा रहा है, इस पे कोई कमीशन बनता है, इसके ऊपर कोई तहकीकात होती हैं, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, या जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव से जो रिपोर्ट्स जा रही हैं उनकी बुनियाद पे कोई डिसीजन लेना पड़े, तो सबसे पहले इस डिसीजन की जद में कौन आएगा? किसके लिए जमीन गर्म है? गवर्नमेंट नहीं भट्टी साहब, एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने मिलिट्री ग्रेड वेपन अपने नेते शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। सही। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक वायरस की तरह ये नैरेटिव फैल चुका है कि गोली क्यों चलाई। और ये कोई पीटीआई का नैरेटिव नहीं है, ये आम शहरियों का नैरेटिव है, ये पाकिस्तानियों का नैरेटिव है। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा था तो कि मुजाहिरीन के पास तो कोई असला नहीं था। एक तो ये जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने बड़ा मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया, बड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया, और बड़ी मेरे पास अल्फाज नहीं है, ढिठाई और बेशर्मी इनकी क़यादत के लिए जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाए कम है। इनको चाहिए था इमीडिएटली जैसे ही इंसिडेंट हुआ अगले दिन ये लोगों के घरों में जाते हैं, जिस वक्त गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी इंतहाई डिटाई और बेशर्मी और सफाकियत के साथ, और दुनिया को बताते, इंटरनेशनल मीडिया को अपने साथ लेकर जाते, बीबीसी को लेकर जाते, अल जजीरा को लेकर जाते। सुबह तक तो लाशें ही नहीं दे रहे थे वो बीबीसी। नेक्स्ट डे जिस वक्त मैं वही बात कर रहा हूँ, ये हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना, लीडरशिप जाती, बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाती, बिल्कुल यहाँ लाशें पड़ी हैं, बिल्कुल ये लाशें नहीं दे रहे। चले हॉस्पिटल्स में तो वहाँ उन्होंने रेंजर्स लगाई हुई थी, हॉस्पिटल में तो उन्होंने बहुत सारे सिविल ड्रेस में भी लोग छोड़े हुए थे। जिस वक्त फ्यूनरल हुए, मेरा ख्याल है पहला फ्यूनरल बलूचिस्तान में हुआ, पशीन वाला जो लड़का, उसका फ्यूनरल हुआ पहला, और उसके बाद कोटली सतियाँ वाला जहाँ पर जो इनकी खातून MNA वो वहाँ पर गई थी। तो बैरिस्टर गौहर साहब और पूरी क़यादत को चाहिए था, उमर अयूब साहब को चाहिए था कि जितने इनके लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं डी चौक में, उनके घरों में जाते, साथ इंटरनेशनल मीडिया लेकर जाते, उनको दिखाते। यार इंग्लिश में पैगाम रिकॉर्ड करा सकते थे लाश के पास, मतलब दुनिया को बताने के लिए कि ये देखें जी, ये हुआ, ये बच्चा मारा गया, ये देखें इसको। चले देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं भट्टी साहब, वो बड़ी अलार्मिंग है। अच्छा, इससे पहले एक बात, आपके प्रोग्राम के अंदर जहांगीर जदून साबिक इस्लामाबाद के अटॉर्नी वो रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि जो फायरिंग हुई है उस दिन वो जजों ने भी सुनी है, वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के लोगों ने भी सुनी है, तो जाहिर है उन्होंने भी रिपोर्टें भेजी होंगी ना कि ये किस गन की शॉट हो रहे थे। क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिल के आया हूँ, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है। देखें, हमें मना किया गया है, बताया जाता है अभी बात, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे मशीन गनें चली और लोगों को लगता है कि शायद सैकड़ों लाशें हैं, लेकिन हुकूमत तो कह रही है एक भी नहीं है, 12 तो सामने आ चुकी हैं। जितने लोग मिसिंग हैं अभी तक, यानी अदालतों में नहीं पेश हुए, तो पता नहीं अल्लाह जाने कितनी होंगी। तो ये रिपोर्टें इंटरनेशनली भी जारी होंगी कि यहाँ तो मशीन गनें चलती रही हैं। भट्टी साहब देखें, हेड काउंट में बात अगेन वहीं आ गई कि नहीं, हम हेड काउंट पे नहीं जाते, हम जाते हैं सरकारी नैरेटिव। तो इस वक्त अगर पीटीआई क्या इमरान खान भी बाहर आकर कहे कि 200 नहीं 25 हैं, तो लोग इमरान खान की बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। ये कत्लेआम है, लोग यकीन नहीं करना चाहते। लोगों की नज़र में इतना बड़ा सानिया है जिसको नस्लें याद रखेंगी, लोग इसकी इंटेंसिटी को कम नहीं करना चाहते। नॉर्वे का मीडिया इस पे पता नहीं क्या कुछ लिख रहा है, जर्मन मीडिया लिख रहा है, DW ने इस पे किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, अल जजीरा ने किया, BBC ने किया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ABC ने इंटरव्यू जिस तरह ले लिया इमरान खान। जी मैं उसी इसको हम देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए कत्लेआम हो गया। और वैसे भी एक नून लीग के बड़े करीबी शख्स ने आज ट्वीट किया था कि फैसल वावडा को अगर देखा जाए वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इससे साफ नज़र आता है कि ये एक ऐसी चार्जशीट तैयार हो रही है जो मुस्लिम लीग नून के गले का फंदा बनेगी। इनके खिलाफ वक्त आने पे FIR दर्ज होंगी। तो मुझे लगता है इसको आड़ बना के अब हुकूमत को गिराने या बदलने की कोई बात होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान मुलाकातें कर रहे हैं बिलावल से, फैसल वावडा जाके मिल रहे हैं बिलावल से, और TLP के लोग शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। ये क्या गेम क्या चल रही है? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था कि दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक इस्लामाबाद G10 है ना हमारा जुडिशल शरह दस्तूर पर, अब तो हाई कोर्ट शरह दस्तूर पर आ गई है,
اور دوسرا شارع دستور سے 2 کلومیٹر اندر ایگزیکٹلی جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے، ڈپلومیٹک انکلیو میں کم از کم 1.5 درجن رپورٹرز آج گئے ہیں. بڑی سیکیورٹی وہاں پر ہائی تھی اور بڑا آپ کہہ لیں کہ پروٹوکولز وہاں پر لگے ہوئے تھے. اور وہ تمام کے تمام جو ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں ان کے ایمبیسیز میں گئے ہیں اور باقاعدہ انویٹیشن پر ان کو بلایا گیا تھا. ان کے سامنے صرف ایک سوال رکھا گیا کہ گولی چلی یا نہیں. یہ چھوڑ دیں ہیڈ کاؤنٹ، چھوڑ دیں کتنے زخمی ہیں، چھوڑ دیں سرکار کیا کہہ رہی ہے، گولی چلی یا نہیں، بس آپ اتنا بتائیں. ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا پڑے گا. اور یار ایک سادہ سی بات ہے، وہ کل جنوبی کوریا کا ہم دیکھ رہے تھے، وہ خاتون نے گن پکڑی. جی اگر وہ گولی چلا دیتا، وہ ایک خاتون کو بے شک نہ لگتی لیکن دنیا کہتی کہ گولی چلائی ہے فوجی نے. جی ایک تو یہ ڈپلومیٹک پریشر ہے، یہ الٹیمیٹلی کنکلوڈ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے عاطف خان امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرانس نیشنل ریپریشن کے تحت سخت ترین پابندیاں لگائیں، جائیدادیں ضبط ہوگی ان کی. میں بالکل اسی طرف آنے لگا تھا. دوسری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے کہہ لیں کہ یہ کندھا فراہم کیا، جنہوں نے گراؤنڈ دیا فیصل وابڈا کہ یہ انلیگل ہوگا. جی جی بالکل ان کی پریڈکشن کے مطابق کہ عدالتیں اس پہ کچھ کریں گی. اور وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا مظاہرین کے بھی رائٹس کا خیال رکھیں. یعنی وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے کیا کیا، اپنے سر پہ نہیں لے رہے، اپنے سر وہ ڈسون کر گئے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے اوپر نہ ڈالیں. یہ جو بدبودار لاشا آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، یہ شارع دستور پر لا کر اس کا جنازہ نہ رکھیں. اس کی تدفین کا انتظام یا آپ خود کریں گے، اٹھائے پھریں اپنے کنٹونمنٹس میں. یہ جو کافور کی خوشبو چھڑکی ہوئی ہے آپ نے، یہ ذرا اس کو سپریڈ کریں، پھیلائیں. جس نے چھتری دی ہوئی تھی وہ چھتریاں کھینچنا شروع ہو گئے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے بٹی صاحب کہ جب باندر ہوتا ہے نا، باندر ہماری زبان میں باندر کہتے ہیں، ویسے بندریا کے پاؤں جلے، اس کے پاؤں جلے نا تو اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. اب جو ڈسکشن چل رہی ہے نا، جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، جو آپشن سوچے جا رہے ہیں، ایک کون سے والے بچے کو پاؤں کے نیچے لیں، بلی کس کی چڑھائیں. جو بچہ اس سب سے زیادہ نکارا، نکھٹو، بیمار، اور جس کو دورے پڑتے ہیں، جو بدنام ہے، جو بےعزتی کروا رہا ہے، اور جو کھانا ہے وہ بھی سب سے زیادہ کھاتا ہے، باقی بچوں کا حق بھی اس نے مارا ہوا ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ جو سب سے نکارا، نکھٹو، بدبودار بچہ ہے نا، اس کو، جس کو 8 مہینے سے موجے بھی کروائی ہوئی ہیں، بالکل اس کو اس تتی زمین کے اوپر رکھ کے نا اس کے اوپر کھڑا ہوا جائے. اچھا تو اگلا بچہ کون ہوگا جس کے سر پہ ہما بٹھانے جا رہے ہیں؟ ان کی بلی چڑھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور خان صاحب کو آج سے نہیں 1.5 مہینے پہلے، میں ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں، ہمارے شو میں ندیم افضل چند صاحب آئے اور آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ بہت جلد آپ کو ایک بڑا پولیٹیکل چینج نظر آئے گا پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں. یہ تلخیاں ختم ہوں گی، سیاسی تناؤ ختم ہوگا، زخموں پر مرہم رکھا جائے گا. اور سی بی ایم کچھ کیے جا چکے ہیں، کچھ کیے جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا، اور پیپلز پارٹی اس کو انیشیٹ کرے گی. کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا مطلب قومی حکومت اب پیپلز پارٹی کے سر کے تھرو بنائی جائے گی تاکہ عوام کو قبول ہو، اور زخم مٹانے کے لیے نئے زخم دے کے وہ نون لیگ پہ ڈال دیے گئے ہیں. نون لیگ سے یہ کروایا گیا، خود کیا گیا خود، لیکن ان پہ ڈال دیا گیا. یہ تو خیر ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. تو نون لیگ بنے گی قربانی کی بکری، ٹھیک ہے، بکری بنائی جائے گی نا، بکرا بھی نہیں. اور اس کے بعد بلاول کے سر پہ میرا خیال ہما بٹھانے کی کوشش ہوگی کہ نیشنل گورنمنٹ کو لیڈ کرے. مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ ہوں گے، ٹی ایل پی کو ساتھ ملایا جائے گا، 2-4 اور چمچے کڑچے جوڑ دیے جائیں گے، صافی مارکیٹنگ کریں گے، فیصل وابڈا، منیب فاروق جیسے ان کی مارکیٹنگ کریں گے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی ہاں یا نہ سے معاملے سارے جڑے ہوئے. عمران خان نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ اچھا خان صاحب کے سامنے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پرپوزل رکھا گیا. خان صاحب تو خیر خان صاحب ہیں، وہ تو اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ مجھے میرا مینڈیٹ واپس کرو اور ورنہ نئے الیکشن کرواؤ. خان صاحب کے سامنے ایک جو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی والا پرپوزل ہے، وہ یہ کہ خان صاحب آپ کو ریزرو سیٹیں جو آپ کی بنتی ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ہم نے ان کے بھی کلیجے ٹھنڈے کرنے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں، کسی بھی ٹائم یہ لوا پھٹ سکتا ہے، تو ریزرو سیٹیں دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ٹریبیونل سے کچھ 8-10 سیٹیں آپ کی ریورس کروا دیتے ہیں. اور کچھ جو بائی الیکشنز وغیرہ پینڈنگ ہے وہاں پر تھوڑا سا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی. اور آپ ایسے کریں، پیپلز پارٹی کو آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں ہم، آپ اپنا پرائم منسٹر لے آئیں. خان صاحب نہیں، برسٹر گوہر کو لے آئیں، کسی اور کو. میں مثال دے رہا ہوں، لیکن خان مانے گا اس میں؟ خان صاحب ابھی تک نہیں مان رہے.
لیکن یہاں پر تھوڑی سی جو برف پگھلی ہے بھٹی صاحب، تھوڑی سی برف یہ پگھلی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے خان صاحب کی فیملی میں سے دباؤ ہے. دباؤ یہ نہیں کہ ڈیل کر لیں، پارٹی کے اندر سے دباؤ ہے، ڈیل کا دباؤ نہیں ہے. لیکن یہ دباؤ تو 8 فروری کو بھی تھا. خان کو آفر تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بناؤ. پیپلز پارٹی آخری ٹائم تک اس کوشش میں تھی اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ابھی تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا، ہم تو کہہ رہے تھے. جی جی میں اسی طرف آ رہا تھا. وہ تو اصول سے ہٹ ہی نہیں رہا. جی وہ نہیں ہٹ رہے. خان صاحب پر دباؤ یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں. آپ اب باہر آئیں، باہر آ کے تھوڑے سے معاملات ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کریں، اپنے لیے پولیٹیکل سپیس نکالیں. اس کے بعد یہ جو مانگے تانگے کی حکومت ہے، چوری کا مینڈیٹ ہے، جیلی مینڈیٹ، یہ سسٹین نہیں کر پائے گا. چلیں خان صاحب کی ہاں یا نہ سے معاملہ جڑا ہمیں پتہ لگ جائے گا خان اس پہ کیا کہتا ہے. اور خیر میں تو کہہ سکتا ہوں ہمیں پہلے ہی پتا خان نے کیا کہنا ہے. بٹ کیا آخری اہم سوال ویڈیو ختم کرتے ہیں، کیا نون لیگ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو نون لیگ اس پہ کیا کرے گی اس ٹائم؟ آپشن کیا ہے؟ آپشن کیا ہے؟ خودکش بن سکتے ہیں. کیا کس چیز کی خودکشی کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو فارم 47 کی شلواریں ساری باتیں بجا، ساری پلاسٹک کی شلواریں بالکل بجا. لیکن نون لیگ اتنی آسانی سے تو نہیں ایسے نا خود کچھ اپنے آپ کو پاؤں کے نیچے دینے دے گی نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ بھی تو ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش تو کرے گی. نہیں بٹی صاحب سے رابطہ یا کچھ بھی. بٹی صاحب دیکھیں رانا ثناء اللہ جو بار بار مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کو عزت دو نہیں نکال سکتے. نہیں اب لوگ یقین نہیں کریں. میں لوگ کریں نہ کریں ایسے پوچھ رہا ہوں کہ وہ نہیں سر، لاسٹک کی شلواریں ان کو پہنا دی ہیں، جہاں یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے شلوار ان کی گر جائے گی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کتنا بھاگیں گے ننگے؟ کتنا ننگے بھاگیں گے؟ کتنی دور بھاگیں گے ننگے؟ سر یہ میں بتاؤں کہ خان صاحب اگر جیل سے باہر آ کر خان صاحب بذات خود بقلم خود اڈیالہ سے باہر قدم رکھیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، پھر بھی بات نہیں بنے گی. مطلب نون لیگ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بٹی صاحب یہ لڑائی پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں ہے، یہ لڑائی سیاسی رہنماؤں کی نہیں ہے، یہ لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں ہے، یہ لڑائی جنریشن زی ورسز اسٹیٹس کو کی ہے. یہ تو ریالٹی ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھتا نہیں نا. دیکھو یہ تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جنریشن زی ورسز اسٹیٹس کو یا جنریشن ایکس وائی جو پرانی ہے ان کے ساتھ لڑائی ہے. لیکن ظاہر پلیئرس اوور بھی اس میں بہت ہے اور نون لیگ بھی ظاہر ہے نون لیگ کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے. نون لیگ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ان کو الاسٹک کی شلواریں پہنائی ہوئی ہیں، بھاگیں گے 100 میٹر تک جائیں گے، 200 میٹر تک جائیں گے، شلوار نیچے آئے گی. کتنا بھاگیں گے بٹی صاحب؟ صحیح ہوگا. چلے ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ نون لیگ کیا کرتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے. لیکن صورتحال واضح ہو گئی، یہ نظر آ گئی. فیصل واوڈا ایک بیرو میٹر ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ اس وقت آگے کو معاملہ کیا. پاکستان کا سب سے بڑا اسٹرالوجر فیصل واوڈا جو چیز وہ کہہ دینا کہ اگر بلاول آنے والا ہے یا بلاول بہت اچھا بچہ ہے، اس کا مطلب اب اچھا بچہ بننے والا ہے، اس کی ریوارڈ ملنے والا ہے اس کو. ٹھیک ہے، لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیا کرتا ہے. جی یہ اب تک کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کل کے دن بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. کل سے مراد مطلب ابھی صبح ہونے کے بعد بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کے کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں اور اس میں فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اور دیکھنا ہے بشرا بی بی کی گرفتاری کا آرڈرز ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے فرد جرم کے بعد، معاملات کس طرف جاتے ہیں. کہانی بہت انٹرسٹنگ اور بڑی انٹینس ہونے جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی، کیونکہ پی ٹی آئی انٹرنیشنلی جس طرح اس معاملے کے پیچھے پڑ گئی ہے نا کہ میسکر کیوں ہوا، قتل عام کیوں ہوا، اور امریکہ میں خاص طور پہ، باقی دنیا میں، تو اتنی آسانی سے یہ خون ناحق جو ہے جان نہیں چھوڑے گا. میں آپ کہہ رہا ہوں بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں ابھی ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ہم اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت ساری ہماری مجبوریاں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.